تو ایک عالم دین تھے، استاد شہید دست غیب کے، آپ کی صلوات ان کی درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ استاد دست غیب، ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس واقعے کو ایک عالم دین سے کوٹ کیا، بیان کرتے ہیں کہ وہ خود اور ان کے والد بھی عالم تھے، دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹے نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ادھر مرنے کے بعد عالم برزخ جو ہے وہاں پر عذاب کی نوعیت کیا ہے، عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دو اور اس کے پیچھے بھیڑیے لگا دو اور اسے بھاگنے کی جگہ نہ ملے، کہا عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے۔ اور یہ عزیزان محترم یہ حقیقت ہے، روایات، آیات، یہ ساری چیزیں نہج البلاغہ کے خطبے یہ بیان کرتے ہیں، عالم برزخ بہت سخت ہے۔ کہا کہ بھاگ نہ پائے، عذاب ایسا ہے۔ تو کہا دوسرا سوال میں نے پوچھا، کہا کہ یہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، نذر و نیاز جو بھی ہم کرتے ہیں مرحوم کے لیے، یہ اس کو وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے بند کمرہ ہو، حبس ہو، دھواں ہو اور اس میں ایک کھڑکی کھل جائے جس سے ایک تازی ہوا کا جھونکا آئے، تمہارا فاتحہ پڑھنا، صلوات پڑھنا مرحومین کے لیے ایسا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب انشاءاللہ ہمارے سب مرحومین کو آج ان کی جہاں بھی انشاءاللہ کہ بہت بہتر جگہ پہ ہوں گے، لیکن ہماری طرف سے یہ ہدیہ ان کو پہنچتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے والد کے چہرے پر دیکھا تو ہونٹ زخمی تھے۔ میں نے کہا والد محترم آپ سب صحیح ہے مگر یہ ہونٹ کیوں زخمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں زندگی میں تمہاری والدہ کو غلط الفاظ سے پکارا کرتا تھا جس سے وہ راضی نہیں ہوتی تھیں، یہ وہ زخم ہیں جو عالم برزخ میں میرے پاس موجود۔ تو کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے معاف نہیں کیا تو تا قیامت میں اس حالت میں رہوں گا۔